سوال نمبر 1، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا ہم بستری میں جلد بازی عورت کو ناخوش کرتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، ہم بستری میں جلد بازی عورت کو ناخوش کرتی ہے کیونکہ عورت وقت چاہتی ہے۔ سوال نمبر 2، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی کی خوشبو سنبھال کر رکھنا محبت ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، بیوی کی خوشبو سنبھال کر رکھنا محبت ہے اور بیوی اس سے خوش ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا شوہر کو بیوی کی بیماری میں ہم بستری کرنی چاہیے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے نہیں، شوہر کو بیوی کی بیماری میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ ظلم ہے۔ سوال نمبر 4، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی کو راضی کرنے کے بعد ہم بستری افضل ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، بیوی کو راضی کرنے کے بعد ہم بستری کرنا افضل طریقہ ہے۔ سوال نمبر 5، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی کی رضا کے بغیر شوہر خوش رہ سکتا ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے نہیں، بیوی کی رضا کے بغیر شوہر خوش نہیں رہ سکتا کیونکہ یہ عورت کی رضامندی ضروری ہے۔ سوال نمبر 6، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی کے انکار پر شوہر کو صبر کرنا چاہیے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، بیوی کے انکار پر شوہر کو صبر کرنا چاہیے کیونکہ یہی حکمت ہے۔ سوال نمبر 7، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی کو ہم بستری کے بعد گلے لگانا چاہیے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، بیوی کو ہم بستری کے بعد گلے لگانا چاہیے کیونکہ عورت خوشی محسوس کرتی ہے۔ سوال نمبر 8، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا شوہر کو بیوی کو دعا دینی چاہیے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، شوہر کو اپنی بیوی کو دعا کرنی چاہیے کیونکہ دونوں کو برکت ملتی ہے۔ سوال نمبر 9، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی کو ہم بستری کے بعد سکون دینا ضروری ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، بیوی کو ہم بستری کے بعد سکون دینا ضروری ہے کیونکہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ سوال نمبر 10، کیا آپ جانتے ہیں کہ عورت عام طور پر کتنے وقت میں ہم بستری سے لطف اندوز ہوتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ماہرین کے مطابق عورت کو عموماً 15 سے 20 منٹ کا وقت چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ مکمل طور پر لطف حاصل کر سکے، جبکہ مرد عموماً جلد فارغ ہو جاتا ہے، اس لیے مرد کو صبر کے ساتھ بیوی کا خیال رکھنا چاہیے۔ سوال نمبر 11، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا ہم بستری کے بعد عورت کو پانی پلانا بہتر ہے؟ تھوڑا سوچ کر جواب دیں۔ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، ہم بستری کے بعد بیوی کو پانی پلانا بہتر ہے اور اس سے محبت بھی بڑھتی ہے۔ سوال نمبر 12، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا عورت کو زبردستی ہم بستری پر مجبور کرنا شریعت میں جائز ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے نہیں، بیوی کو زبردستی ہم بستری کے لیے راضی کرنا جائز نہیں ہے، یہ سراسر گناہ ہے۔ سوال نمبر 13، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا گناہ کرنے والا انسان سخت ناپسند ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے اللہ تعالیٰ کو جھگڑا کرنے والا انسان نہایت ہی سخت ترین ناپسند ہے اللہ کو۔ اللہ اکبر۔ سوال نمبر 14، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی چیز نہار منہ پینے سے 80 سال تک بڑھاپا نہیں آئے گا؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے دودھ نہار منہ پینے سے 80 سال تک بڑھاپا نہیں آئے گا، لہذا دودھ زیادہ سے زیادہ پئیں۔ سوال نمبر 15، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی سے پیار بھری باتیں کرنا ہم بستری کا جزو یعنی کہ حصہ ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، بیوی سے پیار بھری باتیں کرنا یہ ہم بستری کا حصہ بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ سوال نمبر 16، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی کو ہم بستری سے پہلے خوشبو دینا بہتر ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، بیوی کو ہم بستری سے پہلے خوشبو دینا بہتر ہے اور اس سے عورت خوش ہوتی ہے۔ سوال نمبر 17، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی کے ہاتھ پکڑ کر
ہم بستری میں محبت بڑھتی ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، بیوی کا ہاتھ پکڑ کر ہم بستری میں محبت بڑھتی ہے اور سکون بھی بہت ملتا ہے۔ سوال نمبر 18، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی سبزی گردے کی بیماری کو دور کرتی ہے؟ اس سبزی کا نام بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے اروی کی سبزی گردے کی بیماری کو دور کرتی ہے، لہٰذا اروی کی سبزی زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ سوال نمبر 19، کیا آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی پہلی مسجد کس خلیفہ کے گھر کے سین میں تھی؟ اس خلیفہ کا نام بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے مکہ مکرمہ کی پہلی مسجد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے صحن میں تھی۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 20، کیا آپ جانتے ہیں کہ کس مسلمان کو دفن کرنا حرام ہے؟ ایسے مسلمان کی کوئی نشانی بتائیں، تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے جس کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو اس مسلمان کو دفن کرنا حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ سوال نمبر 21، کیا آپ جانتے ہیں کہ جلدی جلدی پیشاب کرنے سے انسان پر کون سی مصیبت آتی ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے جلدی جلدی پیشاب کرنے کی عادت گھر میں غربت لانے کا باعث بنتی ہے۔ سوال نمبر 22، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سے کپڑے سے منہ صاف کرنے سے انسان پر غربت آتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے قمیض کی آستین یا دامن سے منہ صاف کرنے سے اس انسان پر غربت آتی ہے۔ سوال نمبر 23، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس انسان کو اپنا ہی گلا گھونٹنے کا حکم دیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے اللہ تعالیٰ نے مایوس انسان کو اپنا گلا گھونٹنے کا حکم دیا ہے۔ سوال نمبر 24، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر فرشتوں نے ان کے جسم پر کون سی خوشبو ملی تھی؟ اس خوشبو کا نام بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات پر فرشتوں نے حنوط کی خوشبو ان کے جسم پر ملی تھی۔ سوال نمبر 25، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں کتنے کافروں کے نام آئے ہیں؟ ان کی تعداد بتائیں اور نام بھی بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے قرآن پاک میں 7 کافروں کے نام آئے ہیں: فرعون، حامان، قارون، جالوت، آزر، سامری اور ابو لہب۔ سوال نمبر 26، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا شوہر بیوی کو نیند سے جگا کر ہم بستری کر سکتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، شوہر بیوی کو نیند سے جگا کر ہم بستری کر سکتا ہے اگر بیوی راضی ہو تو۔ سوال نمبر 27، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا شوہر کو ہم بستری کے بعد بیوی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، ہم بستری کے بعد شوہر کو بیوی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ عورت کو اس سے عزت ملتی ہے۔ سوال نمبر 28، کیا آپ جانتے ہیں کہ اکثر تنگ دستی کا آنا کس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے اکثر تنگ دستی کا آنا جلد دولت مند بننے کی علامت ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ سوال نمبر 29، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا کاغذ کے ساتھ استنجا کرنا جائز ہے؟ سوچ کر جواب دیں۔ اس کا صحیح جواب ہے نہیں، کاغذ کے ساتھ استنجا کرنا مکروہ ہے، لہٰذا پرہیز کریں۔ سوال نمبر 30، کیا آپ جانتے ہیں کہ خواب میں اپنی موت دیکھنا کس بات کی علامت ہے؟ تھوڑا سوچ کر جواب دیں۔ اس کا صحیح جواب ہے خواب میں اپنی موت کو دیکھنا عمر لمبی ہونے کی علامت ہے۔ سوال نمبر 31، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے
جہاں لوگ جیت کی بجائے ہار مانگتے ہیں، اس جگہ کا نام بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے وہ جگہ پھولوں کی دکان ہے جہاں لوگ جیت کی بجائے ہار مانگتے ہیں۔ ہے نا امیزنگ؟ سوال نمبر 32، کیا آپ جانتے ہیں کہ بدن پر چوٹ آنا کس بات کی علامت ہے؟ وہ علامت بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے بدن پر چوٹ آنا گناہوں کے کم ہو جانے کی علامت ہے۔ سوال نمبر 33، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا شوہر کو بیوی کے جسم کی تعریف کرنی چاہیے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، شوہر کو اپنی بیوی کے جسم کی تعریف کرنی چاہیے کیونکہ عورت اس سے اپنی خوشی محسوس کرتی ہے۔ سوال نمبر 34، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں جیل خانہ جات کس کی ایجاد ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے اسلامی تاریخ میں جیل خانہ جات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایجاد ہے۔ سوال نمبر 35، کیا آپ جانتے ہیں کہ سوتے وقت رال ٹپکنا انسان کی کس کیفیت کو ظاہر کرتا ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے سوتے وقت منہ سے رال ٹپکنا انسان کی دماغی ٹینشن کو ظاہر کرتا ہے۔ سوال نمبر 36، کیا آپ جانتے ہیں کہ یمن کا وہ سازشی یہودی کون تھا جس نے حضرت عثمان کے خلاف خفیہ تحریک چلائی تھی؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے یمن کا وہ سازشی یہودی عبداللہ بن سبا جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف خفیہ تحریک چلائی تھی۔ سوال نمبر 37، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کی تکلیفیں حد سے زیادہ بڑھ جانا کس بات کی نشانی ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے انسان کی تکلیفیں حد سے بڑھ جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی آنے کی نشانی ہے۔ سوال نمبر 38، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی کی مسکراہٹ ہم بستری کو مزید خوبصورت بناتی ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، بیوی کی مسکراہٹ ہم بستری کو مزید خوبصورت بناتی ہے اور بیوی خوش بھی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 39، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی سے غصے میں ہم بستری کرنا جائز ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے نہیں، بیوی سے غصے سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، پہلے محبت سے بیوی کو پیار سے منانا چاہیے۔ سوال نمبر 40، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا شوہر کو بیوی کو خوش رکھنے کے لیے دیر کرنی چاہیے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، شوہر کو بیوی کو خوش رکھنے کے لیے زیادہ وقت لگانا چاہیے کیونکہ عورت کو زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 41، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی کی تعریف بار بار کرنی چاہیے؟ تھوڑا سوچ لیں اور اس کا صحیح جواب دیں۔ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، شوہر کو بیوی کی تعریف بار بار کرنی چاہیے کیونکہ عورت خوشی محسوس کرتی ہے۔ سوال نمبر 42، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا ہم بستری کے دوران بیوی کو ہنسانا جائز ہے؟ تھوڑا سوچ کر اس کا جواب دیں۔ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، ہم بستری کے دوران بیوی کو ہنسانا جائز ہے اور ایسا کرنے سے محبت بھی بڑھتی ہے۔ سوال نمبر 43، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی کو ہم بستری کے بعد آرام دینا ضروری ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، بیوی کو ہم بستری کے بعد آرام دینا ضروری ہے کیونکہ یہ عورت کا حق ہے۔ سوال نمبر 44، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا شوہر کو بیوی کی خوشبو پسند کرنی چاہیے؟ تھوڑا سوچ لیں۔
اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، شوہر کو بیوی کی خوشبو پسند کرنی چاہیے کیونکہ عورت اس سے خوش ہوتی ہے۔ سوال نمبر 45، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا ہم بستری میں خاموشی عورت کو ناخوش کرتی ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، ہم بستری کے دوران عورت بات چیت کرنا چاہتی ہے اور اس لیے خاموشی ناخوش کرتی ہے عورت کو۔ سوال نمبر 46، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا شوہر کو بیوی کے مزاج بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، شوہر کو بیوی کے مزاج بدلنے چاہیے کیونکہ اسی میں محبت ہے۔ سوال نمبر 47، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی کو ہنساتے ہوئے ہم بستری کرنا اچھا لگتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، بیوی کو ہنساتے ہوئے ہم بستری کرنا اچھا ہے کیونکہ اس سے عورت خوش ہوتی ہے۔ سوال نمبر 48، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی کی آنکھوں میں دیکھنا محبت بڑھاتا ہے ہم بستری کے دوران؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، بیوی کی آنکھوں میں دیکھنا محبت بڑھاتا ہے کیونکہ یہ دل کو سکون دیتی ہے۔ سوال نمبر 49، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا شوہر کو بیوی کو نرمی سے چھونا چاہیے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، بیوی کو شوہر کو نرمی سے چھوئے کیونکہ عورت خوشی محسوس کرتی ہے۔ سوال نمبر 50، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سا گناہ کرنے سے انسان کا حج ضائع ہو جاتا ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے مستظنی کرنے سے انسان کا حج ضائع ہو جاتا ہے، یعنی ہاتھ سے گناہ کرنے سے۔ سوال نمبر 51، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آسمانی بجلی کڑکے تو اس وقت انسان کو کیا کرنے کا حکم ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے جب آسمانی بجلی کڑکے تو انسان کو خاموش رہنے کا حکم ہے۔ سوال نمبر 52، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی کو تحفہ دے کر ہم بستری کرنا بہتر ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، بیوی کو تحفہ دے کر ہم بستری کرنا باعث ثواب اور اس سے محبت بھی بڑھتی ہے۔ سوال نمبر 53، کیا آپ جانتے ہیں کہ شادی سے پہلے لڑکی میں کیا چیز دیکھنے کا حکم آیا ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے شادی سے پہلے لڑکی میں اس کی شرم و حیا دیکھنا سب سے اہم چیز ہے اور اسی کا حکم بھی آیا ہے۔ سوال نمبر 54، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا شوہر کو بیوی کا موڈ دیکھنا چاہیے؟ تھوڑا سوچ کر اس کا کریکٹ آنسر دیں۔ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، شوہر کو بیوی کا موڈ دیکھنا چاہیے، یہی شوہر کی عقل مندی ہے۔ سوال نمبر 55، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا قاصد ہے جس کو اللہ نے بھیجا تھا مگر وہ نہ انسان تھا، نہ جنات میں سے تھا اور نہ ہی وہ فرشتوں میں سے تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے وہ قاصد کوا ہے جس نے قابیل کو دفن کرنا سکھایا تھا، نہ وہ انسان تھا، نہ وہ جن تھا اور نہ ہی وہ فرشتہ تھا۔ سوال نمبر 56، کیا آپ جانتے ہیں کہ آسمان پر کڑکنے والی بجلی دراصل کس فرشتے کی آواز ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے آسمان پر کڑکنے والی بجلی دراصل فرشتہ رعد کی آواز ہے۔ سوال نمبر 57، کیا آپ جانتے ہیں کہ دودھ سے بنی ہوئی چیزیں زیادہ کھانے سے کون سی خطرناک بیماری لگتی ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے آکسفورڈ پاپولیشن ہیلتھ کی ایک رپورٹ کے مطابق دودھ کی بنی ہوئی اشیاء کا ضرورت سے زیادہ استعمال چھاتی اور جگر کے کینسر میں
مبتلا ہونے کے امکانات میں اضافہ کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 58، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قیدی کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے جس قیدی کو امان دی ہو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سوال نمبر 59، کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر موت کا خوف بیٹھ جانا کس چیز کی نشانی ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے انسان کے اندر موت کا خوف بیٹھ جانا جادو کی نشانی ہے۔ لہذا سوال نمبر 60، کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے دنیا کی کون سی نعمت اٹھائی جائے گی؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے سب سے پہلے دنیا کی شہد جیسی نعمت کو زمین سے اٹھایا جائے گا۔ سوال نمبر 61، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سا پھل کھانے سے پیٹ کی تمام تر بیماریاں ختم ہوتی ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے بیر جیسا پھل کھانے سے پیٹ کی تمام تر بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 62، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا شوہر کو بیوی کی تھکن دیکھنی چاہیے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں، شوہر کو اپنی بیوی کی تھکن کو ضرور دیکھنا چاہیے، تب ہی عورت خوش ہوتی ہے۔ سوال نمبر 63، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا ہم بستری سے پہلے عورت کو تیار کرنا ضروری ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے جی بالکل، عورت کی خوشی اسی میں ہے کہ مرد پہلے اس کے جذبات کو جگائے۔ پیار، لمس اور باتوں کے ذریعے جب عورت ذہنی طور پر تیار ہو جائے تو پھر وہ زیادہ خوش ہوتی ہے۔ سوال نمبر 64، کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو عورت خوش نہیں ہوتی؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے ایسی صورت میں مرد کو چاہیے کہ یا تو دوبارہ کوشش کرے یا عورت کو ہاتھ یا زبان کے ذریعے مطمئن کرے تاکہ عورت بھی خوش ہو اور نا امید نہ ہو۔ سوال نمبر 65، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا خطرناک زہر کون سا ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے دنیا کا سب سے بڑا اور ڈینجرس خطرناک زہر پولونیم ہے۔ سوال نمبر 66، کیا آپ جانتے ہیں کہ خواجہ سرا کا جنازہ کس وقت نکالا جاتا ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے خواجہ سرا کا جنازہ رات کے وقت کو نکالا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوال نمبر 67، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس دنیا کا نام دنیا کس نے رکھا تھا؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے ہماری اس دنیا کا نام دنیا اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ سوال نمبر 68، کیا آپ جانتے ہیں کہ بالکل سیدھا سونے والے لوگوں میں کیا خاصیت ہوتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے بالکل سیدھا سونے والے لوگ پر اعتماد اور تخلیقی صلاحیت کے مالک ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 69، کیا آپ جانتے ہیں کہ گھر میں کون سا پودا ہو تو خوشیاں زیادہ آتی ہیں؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے گلاب کا پودا گھر میں لگانے سے خوشیاں آتی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ گلاب کے پودے لگائیں۔ سوال نمبر 70، کیا آپ جانتے ہیں کہ کس نماز میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جاتی؟ تھوڑا سوچ کر بتائیں۔ اس کا صحیح جواب ہے نماز جنازہ ایک ایسی نماز ہے جس میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ سوال نمبر 71،
کیا آپ جانتے ہیں کہ باب العلم کا خطاب کس صحابی کو ملا تھا؟ اس کا صحیح جواب ہے باب العلم کا خطاب حضرت مولا علی علیہ السلام کو ملا تھا۔ باب العلم کا مطلب ہے علم کا دروازہ۔ سوال نمبر 72، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سا جانور گھر میں بچے دے تو مصیبتیں زیادہ آتی ہیں؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے سانپ۔ اگر گھر میں بچے دے تو گھر میں مصیبتیں زیادہ آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سوال نمبر 73، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا عورت کا خوش ہونا شوہر پر ذمہ داری ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے۔ ترمذی شریف میں یہ آیا ہے۔ اس لیے مرد پر لازم ہے کہ وہ بیوی کو بھی خوش کرے، صرف اپنی خواہش پوری نہ کرے۔ سوال نمبر 74، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی کو خوشبو سنگھا کر ہم بستری کرنا بہتر ہے؟ تھوڑا سوچ کر اس کا صحیح جواب دیں۔ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں۔ بیوی کو خوشبو سنگھا کر ہم بستری کرنا بیوی کے دل کو خوش کرتا ہے۔ سوال نمبر 75، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا ہم بستری سے پہلے بیوی کو پانی پلانا مستحب ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے جی ہاں۔ ہم بستری سے پہلے بیوی کو پانی پلانا مستحب ہے اور محبت بڑھتی ہے، لہذا بیوی کو پانی بھی پلایا جائے۔ سوال نمبر 76، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیا بیوی کو شرم دلانا ہم بستری کے لیے اچھا طریقہ ہے؟ اس کا صحیح جواب دیں۔ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے نہیں، بیوی کو ہم بستری کے لیے شرم دلانا اچھی بات نہیں، نرمی ضروری ہے۔ سوال نمبر 77، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سے امام نے قید خانے میں وفات پائی تھی؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے قید خانے میں شہادت کا درجہ حاصل کیا تھا۔ سوال نمبر 78، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سی نماز پڑھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے؟ تھوڑا سوچ لیں۔ اس کا صحیح جواب ہے اشراق کی نماز پڑھنے سے ہر انسان کو تقریباً ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ سوال نمبر 79، کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سا کلمہ پڑھنے سے انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے پہلا کلمہ طیبہ پڑھنے سے ہر انسان اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔